بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ دیکھیں، کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، مگر بہت سی طاقتوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ نواز شریف کی پالیسی درست تھی اور سی پیک ہی پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ 2 سال بعد غلطی کا احساس ہونے پر ہم نے ایک بار پھر چین کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کر لیے اور سی پیک پاکستان کی ترجیحات میں واپس آ گیا، جو امریکہ، یو اے ای اور سعودی عرب کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ ابھی تو سعودی عرب نے پیسے واپس لیے ہیں، اس کے بعد یو اے ای اپنا قرض واپس مانگے گا، اور اگر ٹرمپ کا الیکشن سر پہ نہ ہوتا تو اور طالبان امن معاہدے میں پاکستان کا نمایاں کردار نہ ہوتا تو اب تک ہماری شامت آ چکی ہوتی۔ تو اصل لڑائی سی پیک اور گوادر کے حوالے سے ہے۔ نواز شریف کے اقتدار میں باہر ہونے کی ایک بڑی وجہ سی پیک تھا، اس پر میں کئی پروگرام کر چکا ہوں۔ اسی سی پیک کی وجہ سے امریکہ، سعودی عرب اور یو اے ای نواز شریف سے ناراض ہو گئے تھے، جس پر ان قوتوں نے مل کر نواز شریف کے اقتدار سے باہر نکالنے میں خاصا رول ادا کیا تھا۔ تو خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد سی پیک پس منظر میں چلا گیا تھا۔ گوادر ایئرپورٹ کو تفریحی اور ساحلی شہر بنانے کی بجائے آئل پورٹ بنانے کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب کچھ عرصے سے ہم نے دوبارہ سی پیک کرنا شروع کر دیا ہے، اور سی پیک پر معاہدے بھی ہو رہے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے، کیونکہ طاقتور حلقے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو سعودی عرب خطے میں چونکہ امریکہ کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اور سعودی عرب کی ناراضگی کا مطلب یہی ہے، امریکہ پھر سے ناراض ہونے کے موڈ میں ہے، کیونکہ سعودی عرب امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اور جب آپ سی پیک پر کام تیز کریں گے، جب کریں گے، تب امریکہ کو پرابلم ہوگی۔ چین اور ایران کے درمیان جو حال ہی میں تیل کا 25 سالہ معاہدہ ہوا ہے، اس نے تو ساری صورتحال ہی بدل دی ہے۔ اس معاہدے کی وجہ سے ایران نے بھارت کو اپنے کئی اہم منصوبوں سے باہر کر دیا ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان سے امریکہ کا امن معاہدہ کرا کے بھارت کا افغانستان سے رول پہلے ہی ختم کر رکھا ہے۔ تو پاکستان نے اپنی چین کے ساتھ اور ایران کے ساتھ پوزیشن بہتر کر لی ہے، اور جبکہ ترکی، جو کہ 2-3 سال پہلے ہم نے دیکھا پاکستان اور ترکی بہت ہی نواز شریف کے دور میں بہت کام ہو رہا تھا، ترکی پھر ایک بار پاکستان کے ساتھ جو ہے معاملات اس کے خاصے بہتر ہوئے، جس کے بعد پاکستان کے سیاسی حالات میں تلاطم کا آنا یقینی ہے۔ خان صاحب نواز شریف کے منصوبوں کی مخالفت نہ کرتے، اس میں سے خامیاں نہ نکالتے، تو پھر سیاست کس پر کرتے؟ خان صاحب نے تو قوم کو یقین دلا دیا تھا کہ نواز شریف کے ہر منصوبے میں کرپشن ہے، بلکہ نواز شریف جو بھی کام کرتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے۔ تو یہ نیریٹو ان کا عوام کے لیے تھا، اداروں کے لیے تھا۔ تو بڑے بڑے طاقتور سمجھدار لوگ یہ تھیوری بائی کر گئے یا بائی کر چکے ہیں کہ واقعی سابقہ حکومتوں نے بڑی کرپشن کی ہے، اور جب بھی کوئی منصوبہ شروع ہوتا ہے اس کا مطلب کرپشن ہوتا ہے۔ اس لیے تو خان صاحب 2 سال سے کوئی منصوبہ بنا نہیں رہے، اور منصوبے چونکہ شروع ہی کرپشن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا نیریٹو تھا پبلک کے لیے، لیکن چونکہ خود بھی کچھ کرنا نہیں آتا تھا، لیکن یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف سے بہتر کام کر سکتے ہیں، تو ایک بی آر ٹی منصوبہ کاپی کیٹ شروع کر دیا، بنا ہوا منصوبہ۔ لاہور، پنڈی، ملتان میں میٹرو بن چکی تھی، اسی طرز کا ایک پشاور میں بنانا تھا، تو شروع کر دیا۔ تو خان صاحب نے نواز شریف کو بدنام کر کے حکومت تو حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد بی آر ٹی بھول گئے، اور 2 سال میں وہ کوئی بھی ایک ایسا کام نہیں کر سکے جس کا انہوں نے الیکشن کمپین میں وعدہ کیا تھا، سوائے اپوزیشن کی منجی ٹھوکنے کے۔ تو نہ خان صاحب بی آر ٹی منصوبے کی وجہ سے اقتدار میں آئے تھے، نہ بی آر ٹی منصوبے کی ناکامی کی وجہ سے وہ اقتدار سے محروم ہوں گے۔ اسی وجہ سے بی آر ٹی منصوبہ ترجیحات میں شامل نہیں، 3 سال سے اسی لٹکا ہوا ہے، اور پشاور کھنڈر بنا ہوا ہے۔ اب تو مسئلہ اقتدار میں رہ کر اسے بچانا ہے، اور یہ کام جو ہے خان صاحب پوری دل جمی سے کر رہے ہیں۔ پہلا سال انڈے، کٹوں، وچھوں، 50 لاکھ گھروں، 1 کروڑ نوکریوں اور کفایت شعری کے نام پہ گزار دیا۔ دوسرا سال لنگر خانے، پناہ گاہیں، کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس اور مافیا کے نام پر نکال دیا۔ تو لگتا ہی ہے حکمران جماعت کے پاس ٹرک کی بتیوں کی کوئی کمی نہیں، جس موضوع کو ہاتھ لگائیں، جو اٹھائیں، ٹرک کی ایک نئی بتی دکھا دی جاتی ہے۔ 2 سال میں گی سے آگے نہیں بڑھے، اور اپوزیشن کی ایسی تیسی کرنے کے علاوہ کوئی وعدہ ایسا نہیں جو پورا کیا گیا ہو۔ یعنی چھوٹے موٹے ڈاکوں کی تو پرواہ ہی نہیں،
جب تک قوم کو کوئی اربوں روپے کا ٹیکہ نہ لگا لے اور اس پر شور نہ مچ جائے اس وقت تک لمبی تان کے سوئے رہتے ہیں اور لوگ اربوں روپے لوٹ کر چلتے بنتے ہیں، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو یا سابقہ وزیر صحت ہو یا ابھی جو حال ہی میں رخصت ہوئے وہ مشیر صحت ہو۔ جب سانپ نکل جاتا ہے تو پھر لکیر پیٹنے کا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی 2 سال سے مہنگائی پر قابو نہیں پا سکے، کرونا پر قابو پانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، بالکل اس تھانے دار کی طرح جو لاک ڈاؤن کے دوران یا لاک ڈاؤن کے نام پر منٹوں میں پورا علاقہ بند کرا دیتا ہے، ایک بھی دکان نہیں کھولنے دیتا، لیکن منشیات اور جرائم کے اڈے نہیں بند کرا سکتا۔ گفتگو کر رہے ہیں شیخ رشید، منسٹر ہیں اور پولیٹیشین ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں شیخ رشید اس بار۔ ایکٹیو ہو رہی ہے، متحرک ہو رہی ہے، جوائنٹ اپوزیشن تو پہلے بھی تھی، رہبر کمیٹی کے اجلاس پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد دوبارہ رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور حکومت کے خلاف کیا تحریک چلانی ہے اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بلکہ بلال بھٹو صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اگر ہم سڑکوں پہ نکلے تو آدھے راستے میں ہی پہنچیں گے اور حکومت گر جائے گی۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا ہونے والا ہے عید کے بعد؟ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کہیں جا رہا ہے، اور جو نواز شریف وہاں بیٹھا ہے وہ گارنٹی دے کے گیا کہ 5 سال تک عمران خان کے رہنے میں اسے کوئی اعتراض نہیں۔ کریں کہ نواز شریف صاحب گارنٹی دے کے گئے کہ 5 سال عمران خان وزیر اعظم رہیں گے، یعنی کہ 5 سال مکمل کریں گے عمران خان صاحب، کوئی ان کو ہٹانے کے لیے تحریک نون لیگ کی طرف سے نہیں چلائی جائے گی؟ میرے خیال میں، ورنہ جس طرح حمزہ کو چھوڑ کے گئے تھے، اب مریم خاموش ہے، کس نے روکا مریم کو؟ جہاں ساری دنیا بول رہی ہے صبح شام وہ بھی بول سکتی ہیں۔ میں شہباز شریف کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ میری پارٹی کا آدمی ہے، میری بھی عمر اتنی ہے، میں بھی بیماری سے اٹھا ہوں، وہ بھی بیماری سے اٹھا ہے، اور وہ خام خواہ پنگا لینے کا عادی نہیں ہے اور انشاءاللہ پنگا نہیں لے گا۔ فہم و فراست سے، اس سارے ماحول سے، اس ساری تحریک کو اور جو کچھ ان کے اعلانات ہیں، اگست ہوگا، اگست ستمبر میں پہلے کہہ چکا ہوں، پورے 4 مہینے لگا لیں جی۔ سیاسی جوڈو کراٹے ہوں گے، بینکاک کے شعلے ہوں گے، بغداد کی راتیں ہوں گی، لیکن عمران خان رہے گا، عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔ دیکھیں، نواز شریف ڈیل کر کے باہر گئے ہیں یا نہیں، اس کی تصدیق اور تردید خود نواز شریف کر سکتے ہیں یا پھر خان صاحب کر سکتے ہیں، جو اس مبینہ ڈیل کے دوسرے فریق بتائے جاتے ہیں۔ اور خان صاحب ہر 2-4 روز بعد یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ کسی کو ڈیل نہیں دیں گے، کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔ خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ اپوزیشن سے ڈیل کر لیں، انہیں این آر او دے دے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو شیخ رشید کے اس دعوے کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وزیر اعظم جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اگر عمران خان غلط بیانی نہیں کر رہے، بقول ثاقب نثار وہ صادق اور امین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شیخ رشید جھوٹ بول رہے ہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ نواز شریف تو اس سارے معاملے سے لا تعلق ہے۔ اگر معینہ طور پر کسی ڈیل کو رول آؤٹ کر دیا جائے تو پھر یہ بات کسی حد تک درست سمجھی جا سکتی ہے کہ نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ خان صاحب جتنی دیر برسر اقتدار رہیں گے ان کو لانے والے اپنے فیصلے پر پرشمع ہوتے رہیں گے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا رہے گا اور تبدیلی کا بھوت بھی لوگوں کے سر سے اتر جائے گا۔ اور یہ رائے نواز شریف اپنے ساتھیوں سے شیئر کرتے رہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے کہ حکومت گرانے کی کوشش نہ کی جائے، لوگ خود تنگ آ کر حکومت گرانے چل پڑیں گے۔ تو اگر اس سٹیٹمنٹ کو شیخ رشید نے ڈیل کے لبادے میں لپیٹنے کی کوشش کی ہے تو شیخ صاحب یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں سیاست آتی ہے اور وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ حکومت جا رہی ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ مان لے کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے، تو یہ اس وقت تک کوئی نہیں مانتا جب تک واقعی چھٹی نہ ہو جائے۔ اب یہ ایک منسٹر ہے شیخ رشید جنہوں نے کہا کہ خان صاحب سے وہ ڈیل کر کے گئے، اور ایک دوسرے منسٹر ہے علی محمد صاحب، ان کی سن لے وہ کیا کہتے ہیں۔ وکیل ہیں اور بڑا احترام ہے لطیف کھوسہ صاحب کا، اس بات سے میں ان کے ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے مجھے کہا آپ خاطر جمع رکھیں۔ ہم نے خاطر جمع رکھی ہوئی ہے، جب تک یہ اپوزیشن ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور کوئی خطرہ ہو نہ ہو ان سے انشاءاللہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپس میں ان کی جو ہنڈیا ہے وہ پکنے سے پہلے الٹ گئی۔ جس طریقے سے وہ پریس کانفرنس ایک کو آگے کر رہا ہے، دوسرے کو آگے کر رہا ہے، یہ ایسے ہی وہ نہیں ہوتا۔ وہ بچپن میں جب 2 بچوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا اور ٹیچر کے سامنے وہ کہتا ہے تم جاؤ، دوسرا کہتا ہے تم جاؤ، اس طرح ہوتی ہیں کوئی طریقے۔ اور پھر ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب، جس طرح آپ نے اس دن دیکھا
کہ جس طرح انہوں نے ان کی جماعت نے نو کانفیڈنس کیا ان دو جماعتوں پہ، اسی ابھی حال ہی میں یہ جو ابھی لاز ہم نے پاس کیے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی محترم لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہماری یہ 2 سال کی حکومت کے بعد جو ہے پاکستان انگورنیبل ہو جائے گا. تو میں ان کو ایک بات کروں، خان صاحب کے تو انشاءاللہ جب 5 سال پورے ہوں گے انشاءاللہ پھر 5 سال اللہ تعالیٰ خان صاحب کو دے گا. لیکن اگر پاکستان زرداری صاحب کے 5 سال نکال گیا ہے تو میں کہتا ہوں چنگیز خان ہلاکو خان مل کے بھی آ جائیں پاکستان سے ہار جائے گا. جو زرداری صاحب کر گئے ہیں میں سمجھتا ہوں اور میاں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ. آپ کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، عید پہ اچھا خاصا گوشت کھایا ہوگا، کچھ اچھی خبریں ملی ہوں گی، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ہمارے دوست رپورٹرز. چڑ بن کے باہر آ گیا ہے. اب شہباز شریف اور حمزہ اور یہ خاندان سمجھتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ صرف اپنی لیڈری چمکانے اور اپنے مفادات اور نواز شریف کی یعنی مطلب شخصیت کو بیچ کے تو اپنے پرپردے نکال رہی ہیں، اپنی قیادت کو چمکا رہی ہیں کہ میں کل کے لیے جب الیکشن ہوں تو اس میں کسی طرح پارٹی کی لیڈر کے طور پر آگے آ جاؤں. وہ باقی پارٹی کے لوگوں پر مقدمے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، پارٹی کدھر گٹر میں جا رہی ہے. شی از لیسٹ بادرڈ. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کیمپ سمجھتا ہے، جو خاندانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت نواز شریف کی طرف سے مریم جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کو پارٹی کا صدر اور پارلیمانی لیڈر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے نامزد کر دیں گے. اور ہمیں وہ اب ان کو نہ پی ٹی آئی کی حکومت سے نواز شریف اور مریم کو کوئی غرض ہے اور دشمنی ہے، نہ دوسرے سیاسی حریف جو ہیں از قسم پیپلز پارٹی. ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے اور وہ ہے کہ شہباز شریف اور اس کے خاندان کو وہ دشمن سمجھتی ہیں اور ان کو کچلنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں، باقی کام ہو. کوئی مانے یا نہ مانے مگر یہ حقیقت ہے کہ مریم نواز سیاست میں اپنا ایک الگ مقام بنا چکی ہے. وہ یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ کراؤڈ پلر ہے. مسلم لیگ نون کے کارکنوں، ووٹر اور سپورٹر کو باہر نکال سکتی ہیں، تو انہیں کسی کو گرانے یا ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. شہباز شریف بار بار یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ کسی صورت اپنے بھائی سے بے وفائی نہیں کریں گے. اب یہ 2-4 دن کی بات تو ہے نہیں، یہ ایک طویل عرصے سے کہانی چلی آ رہی ہے. لوگ شریف خاندان میں اختلافات کی خبریں پھیلا کر اپنی دکانداری چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب تک خاندانی اختلافات کی جتنی خبریں لوگوں کے سامنے آئی ہیں ان میں جھوٹ نکلا ہے، پروپیگنڈا نکلا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ خراب ذہنوں کی یا ذہنی اختراع سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی پولیٹیکل جماعت کو، کسی پولیٹیکل لیڈر کے سیاست کو، اس کے نظریات کو، اس کی گورننس کو یا اس کے ذاتی کردار کو، اس کو چیلنج کریں یا اس کے منصوبوں پر بات کریں، یا روزانہ بیٹھ کر شریف خاندان کے اندر برائیاں تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ چونکہ نواز شریف کے کاموں میں کیڑے نکالنا مشکل ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی وجہ سے فوکس ان کے خاندان میں ہے، یا کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں یا پھر خاندان کے اختلافات ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان میں سے بھی کچھ نہیں نکلتا. تو یہ صحیح ہے، لا حاصل نہیں تو اور کیا ہے. اور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کم بیٹر پولیٹیشین فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ فواد چودھری. دیکھ رہے ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ دیکھیں ایک تو روز کا کوئی چورن بھی بیچنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے روز کی جو پالیٹکس ہے اس کا بھی تو ایک ہے نا کہ وہ میڈیا نے بھی چلنا ہے، 10-12 گھنٹے میڈیا نے بھی چلنا ہے، وہ باقی چیزیں ہیں وہ بھی آنی ہے. یہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے اپنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعی وہ اس کی کیا ہے، وہ صرف آپٹکس کے لیے ہے یا سبسٹینٹیو پالیٹکس ہے. میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں کوئی سبسٹینٹیو پالیٹکس نہیں ہو رہی ہے، اور جو اس وقت ہو رہا ہے زیادہ تر اپوزیشن کا اور اس وقت وہ زیادہ تر ریٹرک کے اوپر ہے. اور یہ جو زیادہ تر یہ جو اے پی سی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، چلے اس میں اے پی سی بھی ایڈ کر دیں کہ اگر ریٹرک ہے، آپٹکس کے لیے ہے، تو اے پی سی صرف آپٹکس کے لیے ہے، کیونکہ اگر آپٹکس کے لیے ہوئی صرف پھر تو حکومت کو اپوزیشن کو نقصان ہے کہ اگر وہ ملے
इतना बड़ा इवेंट क्रिएट करें और वहां से खाली हाथ बाहर निकले, हुकूमत गिराए बगैर, गिराने की किसी फैसले के बगैर निकलेंगे तो नुकसान है अपोजिशन। नहीं, वो उसमें देखें ना, असल में प्रॉब्लम क्या है इसमें। प्रॉब्लम ये है, और अगेन आप तीनों को चूंकि ज्यादा जरा इसका अंदाजा होगा और आप इसको ज्यादा बेहतर एनालाइज कर सकेंगे। अभी आप देखिए, फ्रैंकली पीपल्स पार्टी जो है वो पिंडी में, लाहौर में, पंजाब में, वो तो शादी हॉल में भी जलसा नहीं कर सकती इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। जो PMLN है वो लोग, मरियम नवाज शरीफ उनमें वो वाहिद लीडर है जो शायद किसी जगह के ऊपर कुछ लोग इकट्ठे जो है वो कर सकते हैं। शहबाज शरीफ की हालत भी को बिलावल भुट्टो से या पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ नहीं है लाहौर में। देखिए, मफाहमती सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये हमेशा रसवा करती है। यारहाना सियासत में आप हार कर भी कभी नहीं हारते। जिस तरह अटैक को बेहतरीन डिफेंस समझा जाता है, सियासत में लोग उसे पसंद करते हैं, यानी बहादुर लोगों को लोग अवाम पसंद करते हैं जो बुज़ली और मफाहमती सियासत की बजाय दबंग सियासत करें। तो मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन अगर मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं तो उसकी वजह यही कि मरियम नवाज भी जारहाना सियासत कर चुकी हैं और आज भी उनसे ये तवक्को है कि जब भी मरियम नवाज बोलेगी तो उसके लहजे में डर, खौफ और मुफाहमत का अंसर गालिब नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि शहबाज शरीफ को सियासत नहीं आती या वो जारहाना सियासत कर नहीं सकते, लेकिन लगता यूँ है कि एक तवील अरसा हुकूमत में रहने के बाद उनके अंदर की इनकलाबी रूह परवाज कर चुकी है। वरना जिस सियासतदान को ये ताना मिल जाए कि वो अवाम को बाहर नहीं निकाल सकता, वो कम अज़ कम इतना तो साबित कर सकता है कि उसमें अवाम को बाहर लाने की सलाहियत है। तो शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अपोजिशन ने पिछले 2 साल में मफाहमत या मफादात की सियासत खुद को जो नुकसान पहुँचाया उसका शायद किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो 2-4 आवाज़ें अपोजिशन के साथ ज्यादती पर आवाज़ बुलंद कर रही थी, वो भी ये सोचने पर मजबूर है कि जिन्हें खुद अपनी हालत बदलने का शौक नहीं, उनकी लड़ाई कोई क्यों लड़ेगा। और शाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड में देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं इस हवाले से। वॉच दिस। फामस देखी जाए तकरीरों, भाषणों, दामों, बड़कों के बाद अमली सूरत-ए-हाल, ये नहीं हुकूमत बदले, हुकूमत को आईनी तरीके से बदलने का उनका हक है, लेकिन जब भी अमली सूरत-ए-हाल आई, जब भी कुछ करने का वक्त आया, उस वक्त ये अपोजिशन ब्लेसिंग बन गई हुकूमत के लिए, फ्लेक्सिबल बन गई हुकूमत के लिए, अकोमोडेटिव बन गई हुकूमत के लिए। लिहाजा अगर हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि इसे 5 साल पूरे करने हैं, इस हाइब्रिड हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि इसे 5 साल पूरे करने हैं, अगर इस हाइब्रिड हुकूमत चाहती है कि वो कामयाब ना हुई अपनी जड़ें काटने में, हाइब्रिड किस्म की जड़ें काटने में, अगर हुकूमत ने कोई अनोखा तीर उड़ता हुआ हाथ में ना लिया तो अपोजिशन बिल्कुल रत्ती भर भी एतराज नहीं होगा इनके 5 साल पूरे करने पर। और दूसरी आखिरी एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जब सिस्टम से बाहर हों, दोनों MNA भी ना हों, तो वो एक तहरीक चलाकर, उस तहरीक के बाद हुकूमत को गिराकर वो फिर से सेरा किसके सर सजाना चाहेंगे? शहबाज शरीफ साहब के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी के सर? बिल्कुल भी नहीं। अपने से बड़ा रहनुमा या सियासतदान वो पंजाब में बनने ही नहीं देना चाहते। जावेद हाशमी कहाँ है? चौधरी निसार कहाँ है? और ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मुस्तकबिल देख लीजिएगा। आज मेरी बात याद रखिएगा, जरा नवाज शरीफ साहब को वापस आ लेने दें। देखिए, अपोजिशन ने यह साबित कर दिया है कि वो नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं है। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे, खा वो जेल में थे, अपोजिशन में बहुत ताकत नजर आती थी। पूरी सियासत नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो जब से नवाज शरीफ बाहर चले गए हैं, उसके बाद से अपोजिशन दोबारा मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही है और अभी तक ये फैसला नहीं हो रहा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। पे दर पे मुकदमात और कैद ने अपोजिशन को मुंतशिर कर रखा है। इसके अलावा झूठे वादों, तसल्लियों और तशफ़ियों ने अपोजिशन की सारी हिकमत अमलियों का तिया पाचा कर दिया है। तो अपोजिशन भी लगता है कहीं ना कहीं ट्रैप हुई है। दूसरी वजह जो अपोजिशन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो हुकूमत से मायूस होने वाले अफराद को ये बावर कराने में नाकाम हो रही है कि वो मुतबादल हो सकते हैं। यानी अगर खान साहब नहीं होंगे तो फिर कौन होगा, और जिसको होना है अगर वो अपना होना ही नहीं मनवाता तो लोग क्या कर सकते हैं। तो
وہ لوگ جو اب حکومت سے مایوس ہیں ان کو یہ اپوزیشن یقین نہیں دلا پا رہی کہ وہ حکومت کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور جن طور طریقوں سے حکومت چلانے پر اس وقت تنقید ہو رہی ہے، جب وہ حکومت میں آئیں گے تو ان طور طریقوں سے حکومت نہیں چلائیں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں جو حکومتی کیمپ سے نکل رہے ہیں انہیں دوسرے کیمپ والے بھی نہیں پوچھ رہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ پھر ان کے لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر حکومت کے ساتھ ہی رہیں اور اپوزیشن کی ایسی تیسی پھرتے رہیں؟ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔